آج تیرے نبی کا در بھی محفوظ نہ چھوڑا ان ظالموں نے۔ وہاں جہاں جبریل کو بھی اونچا بولنے کی اجازت نہیں، وہاں انہوں نے تیرے نبی کے گھر کا تقدس پامال کیا۔ اللہ انہیں شرم دے دے، اللہ اس امت کو حیا دے دے، اللہ میرے پاکستانی اہل ایمان کو حیا دے دے، اللہ انہیں اپنے گھر کا ادب عطا کر دے، اپنے نبی کے در کا ادب عطا کر دے۔ اللہ میں جانتا ہوں انہوں نے ادب نہ کیا تو ان کے اعمال تو برباد کر کے رکھ دے گا۔ اللہ وہ بڑا اونچا دربار ہے جہاں جبریل بھی اجازتیں لے کے آتا ہے۔ اللہ ہم بد نصیب کون ہیں وہاں اونچا بولنے والے۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ جمعۃ الوداع کے بعد تیرے بندے تیری دربار میں دامن پھیلا کے بیٹھے ہیں، ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں۔ اللہ اگر کسی دنیا دار سے اتنے کروڑوں اربوں لوگ مانگنے پڑ جائیں، وہ اپنے گھر کے دروازے بند کر دے گا۔ دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو وہ پولیس کو بلائے گا اور دیتے ہوئے تنگ آ جائے گا۔ جتنا بڑا سخی کیوں نہ ہو، اللہ وہ دیتے دیتے گھبرا جائے گا، اس کے خزانے کم ہو جائیں گے، اس کا مال مک جائے گا۔ اللہ اس کائنات میں تیرا دربار ایسا دربار ہے جس کے نہ خزانے کم ہوتے ہیں، نہ وہ اپنے مانگنے والوں کو ٹھکراتا ہے، نہ اپنے سائلوں کو دھتکارتا ہے۔ اللہ یہ ساری دنیا بھی بیک وقت تجھ سے مانگنے پہ آ جائے، انگریزی والے انگریزی میں مانگیں، فارسی والے فارسی میں مانگیں، عربی عربی میں مانگیں، اللہ ہندوستانی ہندی میں مانگیں، پاکستانی اردو میں مانگیں، افغانی پشتو میں مانگیں، ساری کائنات کی مخلوقیں تجھ سے مانگنے پہ لگ جائیں۔ اللہ تو سب کی صدائیں سنتا بھی ہے، سب کو ان کی فریادیں سن کے جواب دیتا بھی ہے اور ان کی مرادیں پوری فرماتا بھی ہے۔ اللہ آج یہ ہزاروں کا مجمع تیرے دربار میں ہاتھ اٹھا کے بیٹھا ہے۔ اللہ ہم پہ دروازے رحمت کے بند نہ فرمانا، ہم پہ اپنے کرم کی کھڑکیاں بند نہ فرمانا۔ اللہ تو نے اگر اپنی رحمت کے دروازے ہم پہ بند کر دیے تو پھر ہمیں یہ بھی بتا ہم کس کے دروازے پہ جا کے مانگیں، ہم کس کے دروازے پہ جا کے دستک دیں۔ اللہ اس دنیا میں ایک تیرا ہی دروازہ ہے جو دکھیوں کا ملجا ہے، جو بے کسوں کا کس ہے، جو بے بسوں کا بس ہے۔ اللہ ہمیں اپنی رحمتوں کا حقدار فرمانا، اللہ ہمیں اپنے کرم کا حقدار بنانا۔ اللہ تو ہمیں ایک بار اٹھائے گا، ہم پھر تیرے دربار میں آئیں گے۔ اللہ دوسری بار اٹھائے گا، پھر آئیں گے، تیسری بار اٹھائے گا، بار بار آئیں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں تیرے سوا کسی کا در نہیں ہے۔ اللہ تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو رازق ہے۔ اللہ تو کبریائی کا مالک اور شہنشاہ ہے، احکم الحاکمین ہے۔ دنیا کے بادشاہوں اور شہنشاہیوں کی شہنشاہیاں جہاں پہ ختم ہو جاتی ہیں، وہاں سے تیری بادشاہی کا آغاز ہو جاتا ہے، وہاں سے تیری شہنشاہی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اللہ بچہ بھی ماں کے سامنے ایک دو بار آ کے روئے، ماں اسے دھتکارے، ٹھکرائے، ٹھوکر مارے، بچہ دوبارہ پھر ماں کے پاس آتا ہے، کیونکہ بچہ جانتا ہے ماں کے سوا میری کوئی سننے والا نہیں۔ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ رحیم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ کریم ہے۔ اللہ تو ہمیں اٹھائے گا، ٹھکرائے گا، ہم پھر بار بار تیرے دربار پہ آ کے مانگیں گے۔ اللہ یہ مہینہ ہمارے پاس آیا، ہم نے پہلا عشرہ بھی گزار لیا اس انتظار میں کہ آج ہم تراویح پڑھنے جائیں گے، آج ہم معافی مانگیں گے، آج ہم توبہ مانگیں گے۔ پہلا عشرہ گزر گیا، دوسرا عشرہ آ گیا۔ اللہ ہماری حسرتیں جاری تھیں، ہماری خواہشیں جاری تھیں، لیکن چلتے چلتے دیکھتے کیا ہے کہ آخری عشرہ بھی گزر گیا۔ تیرے نبی کا فرمان ہے جس نے رمضان گزار دیا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا وہ بہت بڑا بد نصیب ہے۔ مولا ہم نہیں جانتے ہمارا نام خوش نصیبوں میں ہے یا بد نصیبوں میں ہے۔ یہ رمضان قیامت والے دن ہمارے حق میں سفارش کرے گا یا ہمارے خلاف گواہی دے گا، مولا ہم کوئی نہیں جانتے۔ لیکن لیلۃ القدر بھی گزر گئی، 2-3 گنی ہوئی راتیں، چند لمحے، چند گھڑیاں اس پاکیزہ مہمان مہینے کی ہماری زندگی میں باقی ہیں۔ اللہ ہمیں کوئی نہیں پتا یہ پاک مہمان مہینہ ہم سے راضی جا رہا ہے
یا ناراض جا رہا ہے، پتہ نہیں اگلی بار ہمیں زندگی میں دیکھنا نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اللہ دیکھ ہم کتنے بد نصیب ہیں، اللہ ہم کتنے بدبخت ہیں، ہم اللہ ایسے مجرم ہیں جنہیں اپنے جرموں کا اعتراف ہے، ہم ایسے گناہگار ہیں جنہیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے۔ دنیا کی عدالتوں میں گناہگار جا کے گناہ کا اعتراف کرے وہ سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ تیرا دربار ایسا دربار ہے جہاں مجرم آ کے جرم کا اعتراف کرے وہ رحمتوں کا حقدار بن جاتا ہے، وہ بخشش کا حقدار بن جاتا ہے۔ اللہ ہم مانتے ہیں کہ ہم مجرم ہیں، اللہ ہم مانتے ہیں ہم گناہگار ہیں، اللہ ہم مانتے ہیں ہمارے گناہ زیادہ ہیں، درختوں کے پتے کم ہیں، ہم مانتے ہیں آسمان کے تاروں سے گناہ بڑھ گئے ہیں، زمین کے ذروں سے گناہ بڑھ گئے ہیں، بارش کے قطروں سے گناہ بڑھ گئے ہیں، لیکن مولا یہ بھی تو دیکھنا کہ تیری رحمت کتنی بڑی ہے، تیرا کرم کتنا بڑا ہے، تو ہمارے گناہوں کی نہ طرف نہ دیکھ، اس نبی کے چہرے کی طرف دیکھ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کتنے لوگ ہیں جو گزشتہ رمضان ہمارے درمیان تھے، آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، اللہ ان کے لیے دعا ہے تو ان کی قبر منور فرما دے، اللہ ان کے لیے دعا ہے جو ہم نے قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں ان تک پہنچا دے، اللہ یہ ہمارا پیغام ان تک پہنچا دے، اللہ یہ ہمارا پیغام ان تک پہنچا دے۔ میرے سونے مولا ہم دکھی ہیں، ہم کس کے آگے اپنا دکھ بیان کریں، ہم غموں کے مارے ہیں، ہم کس کے سامنے غم بیان کریں، اللہ کسی کے سامنے غم بیان کریں، وہ کہتا ہے میاں اپنا کام کر، مجھے تو اور بھی بہت سارے کام کرنے ہیں، تو روزانہ ہی ایک رٹ لگا لیتا ہے۔ اللہ ہم بڑے دکھی ہیں، اللہ ہم بڑے دکھی ہیں، اپنی رحمتیں ہم سے دور نہ فرمانا، اپنے کرم ہم سے دور نہ فرمانا۔ اگر آپ نے اپنے کرم ہم سے دور کر دیے تو دنیا میں کوئی ہمارا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اے مولا بے قرار جب پکارتا ہے تو تیری رحمت آ کے اسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ آج یہ سارا مجمع تیری بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، اللہ پہلا عشرہ گزر گیا، دوسرا گزر گیا، تیسرے کے زیادہ دن بیت گئے، اگر ابھی تک تو نے ہماری معافی نہیں کی، ابھی تک تو نے ہماری بخشش کا اعلان نہیں کیا، اللہ اللہ میرے سونے اللہ، میرے سونے مولا، ہم دعا کرتے ہیں، ہم اپیل کرتے ہیں، ہم گزارش کرتے ہیں، ہم تیری منت کرتے ہیں کہ تو رمضان کے آخری جمعے کی برکت سے ہماری معافی کا اعلان فرما دے، ہماری بخشش کا اعلان فرما دے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنے پہ بھی تو قادر ہے، اللہ ہماری خطاؤں کو اپنی وفاؤں میں تبدیل فرما دے۔ اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا، ہماری بیویوں کو نیک بنا، ہماری اولادوں کو چنگا فرما، ہمارے رشتہ داروں کو اچھا فرما۔ اللہ ہمارے دل میں آج سب کچھ ہے، نہیں ہے تو مخلوق خدا کا درد نہیں ہے۔ اللہ تو نے تو ہمیں اپنی مخلوق کے درد کے لیے پیدا کیا تھا، سونے مولا تجھے تو فرشتوں نے تانا دیا تھا کہ ایسوں کو نہ بنانا جو زمین پہ قتل و غارت کریں گے، تو تو نے بڑے مان سے کہا تھا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ مولا آج ہمارے ہاتھ خون سے رنگین ہیں، آج ہم بہنوں کے مال کھا کے بیٹھے ہیں، آج ہم یتیموں کے مال کھا کے بیٹھے ہیں، آج ہم غریبوں کے خون چوس کے بیٹھے ہیں، لیکن ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ میرے مولا ہمیں درد والا دل عطا کر دے، اللہ ہمیں درد والا دل عطا کر دے۔ ہمارا کوئی رشتہ دار جائے، پڑوسی بھی ہمارے رونے کی آواز سنتے ہیں، ہمارا کوئی دوست ایکسیڈنٹ میں مر جائے، ہم ہسپتال اس کے میت پہ رونے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، لیکن رمضان جا رہا ہے، ہماری آنکھوں سے کوئی آنسو نہیں آ رہے، قرآن کی تلاوتیں ہم سے دور ہونے جا رہی ہیں، ہماری آنکھوں سے کوئی آنسو نہیں آ رہے۔ اللہ ہم بد نصیب ہیں، اللہ ہم بدبخت ہو چکے ہیں، ہمارے دل سنگ ہو گئے ہیں، ہم پتھر والے دلوں کے مالک بن گئے ہیں۔ اللہ نرم کرنا بھی تو تیرا کام ہے، تو ایسا دل عطا کر جو رات بھی تیری یاد میں روتا رہے اور دن کو بھی تیری یاد میں روتا رہے۔ ہماری آنکھوں کو اپنی یاد میں رونا نصیب فرما،
ہمارے دل کو اپنی یاد میں رونا نصیب فرما۔ اس مجمع میں جو بچے ہیں اللہ انہیں لمبی عمریں دے، جوانوں کو عبادت کی زندگی دے، بزرگوں کو ایمان کی موت دے، بوڑھوں کو کلمہ طیبہ کی مرتے وقت تلاوت دے۔ اللہ اس مسجد کو تا صبح قیامت آباد و شاد فرمانا۔ اللہ اس مسجد کے ساتھ بہت سارے لوگ دن رات تعاون میں مصروف ہیں، کوئی دریا بچھا رہا ہے تو کوئی چندے اکٹھے کر رہا ہے، کوئی اذان پڑھ رہا ہے تو کوئی نماز پڑھا رہا ہے، کوئی بچوں کو تلاوت سکھا رہا ہے تو کوئی تراویح میں مصلی امامت پہ آ رہا ہے۔ اللہ سینکڑوں لوگ اس مسجد کے ساتھ وابستہ ہیں، ہزاروں لوگ اس مسجد سے تعلق دار ہیں۔ اللہ اپنے سونے گھر کے نام کی برکت سے تو ان کے گھروں کو بھی سونا فرما دے، اللہ ان کے کردار کو بھی سونا فرما دے، ان کے بچوں کو بھی سونا فرما دے، ان کی بچیوں کو بھی اچھا فرما دے۔ اللہ کسی دنیا دار کے آگے ہمیں ہاتھ پھیلانے کی توفیق نہ دینا۔ ہمارے ہاتھ جب بھی اٹھے تو مولا تیرے دربار میں اٹھے، تیرے نبی کے دربار میں اٹھے۔ اللہ جن کا رزق تنگ ہے ان کا رزق وسیع کر دے۔ اللہ جو بیماری میں مبتلا ہیں اور ڈاکٹر بھی ٹیسٹ دیکھ کے اب تنگ آ چکے ہیں اور مریض بھی تنگ آ چکا ہے، اللہ میرے اس بھائی کو تو شفا دے دے جس کی مرض اور بیماری ڈاکٹروں کو بھی پتہ نہیں چل رہی۔ اللہ تو جانتا ہے کہاں پہ بیماری ہے۔ یا بدی اللہ جائب بالخیر، یا بدی اللہ جائب بالخیر، یا بدی اللہ جائب بالخیر، یا بدی اللہ جائب بالخیر۔ اللہ تمام جسمانی روحانی دانستہ غیر دانستہ اور بڑی چھوٹی بیماریوں سے اللہ ہماری جان چھڑا دے۔ میرے مولا ہماری جان چھڑا دے، اللہ ہماری جان چھڑا دے۔ کوئی بھی اولاد ہے تو اسے اولاد والا فرما دے، کوئی بھوکا ہے تو اسے کھانا عطا فرما دے۔ اللہ کریم رونے کو دل کرتا ہے، رونے کو دل کرتا ہے۔ میرے مولا تیری دربار میں ہمارا رونا بھی کام والا ہے۔ اللہ کسی اور کے سامنے رونا ضائع ہو سکتا ہے، تیرے دربار میں تو آنکھوں سے نکلا جھوٹا آنسو بھی ضائع نہیں ہوتا۔ میرے مولا تیرے نبی نے فرمایا جس کی آنکھ سے مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو نکلا قیامت والے دن اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ میرے مولا دیکھ لے جو رو نہیں سکتے وہ رونے والا منہ بنا کے بیٹھے ہیں۔ اللہ دلوں کے زنگ اتار دے، اللہ دلوں کے میلیں اتار دے، اللہ دلوں کے کینے ختم کر دے، دل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دے۔ جو بہن سے ناراض ہے، بھائی سے ناراض ہے، ماموں چاچو سے ناراض ہے، دوست رشتہ دار سے ناراض ہے، میرے سونے مولا تجھے واسطہ میں تقریر کر کے بھی تھک گیا ہوں، میرے پاس تو اب لفظ بھی نہیں رہے۔ تو لوگوں کے دلوں کو موم کرنے والا ہے، اللہ ان کے دلوں کو موم کر دے اور ان کے دل میں یہ احساس پیدا کر دے کہ یہ آج ہی جائیں اور جا کے اپنے روٹھے بھائی کو راضی کر کے آئیں۔ اللہ تو توفیق عطا فرما دے، اللہ تو ہمت دے دے، اللہ تو توفیق دے دے، اللہ تو جرت دے دے کہ ہم کسی کو راضی کرنے کی جرت کریں، کسی کو راضی کرنے کی ہمت کریں۔ میرا ملک جو 27ویں شب کو ہمیں ملا تھا، آج میں دائیں دیکھوں تو روتا ہوں، بائیں دیکھوں تو روتا ہوں، آج آگے دیکھوں تو روتا ہوں، پیچھے دیکھوں تو روتا ہوں۔ معیشت تباہ، اقتصادیات تباہ۔ اللہ ہمارے یہ حکمران جن کو ہم نے یہ ملک دیا تھا تیرے نبی کے نام پہ بنا کے ہمارے بزرگوں نے حوالے کیا تھا، مولا دیکھ لے انہوں نے اس پاک سرزمین کا کیا حشر و نشر کر دیا۔ آج تیرے نبی کا در بھی محفوظ نہ چھوڑا ان ظالموں نے، وہاں جہاں جبریل کو بھی اونچا بولنے کی اجازت نہیں، وہاں انہوں نے تیرے نبی کے گھر کا تقدس پامال کیا۔ اللہ انہیں شرم دے دے، اللہ اس امت کو حیا دے دے، اللہ میرے پاکستانی اہل ایمان کو حیا دے دے، اللہ انہیں اپنے گھر کا ادب عطا کر دے، اپنے نبی کے در کا ادب عطا کر دے۔ اللہ میں جانتا ہوں انہوں نے ادب نہ کیا تو ان کے اعمال تو برباد کر کے رکھ دے گا۔ اللہ وہ بڑا اونچا دربار ہے جہاں جبریل بھی اجازتیں لے کے آتا ہے۔ اللہ ہم بد نصیب کون ہیں وہاں اونچا بولنے والے۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ میرے چاہنے والے، پیار کرنے والے پتہ نہیں کہاں کہاں دور دور سے مسجد میں جمعے پہ آتے ہیں، رمضان میں بطور خاص آتے رہے ہیں۔ اللہ میں نام لے سکوں نہ لے سکوں، ان کو جانوں نہ جانوں، مولا تو جانتا ہے نا، اللہ تو جانتا ہے، اللہ تو جانتا ہے۔ جو تیرے گھر میں تیرے دین کی باتیں سننے کے لیے قدم اٹھا کے آیا ہے،
اللہ جتنے اس نے قدم اٹھائے ہیں اتنی بار اسے تو جنت کے قریب فرما دے، اتنی بار تو اپنی رحمت کے قریب فرما دے، اتنی بار تو اپنے کرم کے قریب فرما دے۔ میرے مولا ہمارے مرحومین کی بخشش فرما، ہمارے مرحومین کی بخشش فرما۔ لیبیا، عراق، شام، فلسطین، کشمیر، اللہ تمام مجبور مسلمانوں کی مدد فرما، تمام مقہور مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہم لا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ ربنا 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 آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا